بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بزرگ کے کوئی خلاف نہیں ہے، لیکن وہ کہانیاں گھڑ رکھی ہے نا کہ یہ ہو گیا، اسے مار دیا یا اسے مار دیا۔ ایک تو جو آپ نے ایک بات کہی کہ کوئی بھی ولی اللہ کسی کو مار نہیں سکتا، وہ پیغام بھی اللہ کا ہی لے کے چلے گا اور اللہ کے رسول کی سیرت پہ چلے گا۔ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول نے سوائے ان کے کسے مارا؟ کسی کو نہیں مارا۔ کوئی ایسی کوئی خاص ہمیں ملتی نہیں ہے کہ کسی کا قتل کر دیا ہو یا اسے جلانے والی بات۔ رؤوف الرحیم، وہ تو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ بہرحال ایک شرک قرآن کے اندر ڈسکس ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرماتا ہے، اے نبی کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پیسے کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اس پر کیا کہنا ہے تمہارا؟ پیسے کو خدا بنایا لوگوں نے، پیسے کو خدا بنا یہ اس زمانے میں بات ہو رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرما رہا ہے، اے نبی کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پیسے کو خدا بنایا؟ یعنی عبد الدینار، یہ دینار کے بندے، پیسے کے جیسے کہتے ہیں نا خدا کا بندہ، تو یہ پیسے کے بندے بن گئے۔ تو دولت کو ایک طرح سے اپنی الہ ماننے لگے کہ یہ اگر ہمارے پاس ہوگا تو یہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ تو اس کے لیے ہی جی رہے ہیں، ہاں، مطلب مرنا بھی اسی میں اور جینا بھی اسی میں۔ میں اس پر ڈیپ کر کے میں بتایا بہت حقیقت کی بات بتاؤں، میں نے اس پر بہت تجربہ کیا ہے، مطلب ڈیپ کی ہے جتنا ہو سکا ہے۔ اس دور میں 80% لوگ، 80% لوگ پیسے کے لیے جیتے ہیں اور پیسے کے لیے مرتے ہیں دور میں، آج دور میں۔ ہاں، ایمان والا بچا 10%۔ اب آپ کہیں گے 80 میں سے 10% کیسے بچا؟ 10% تو جو بچے ہیں ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان والے اور مسلمان میں بہت بڑا فرق ہے، مومن میں اور مسلمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کی ماننے والے لوگ ہیں 10%، باقی جو یہ 80-90% کے لوگ ہیں نا، شرک میں ملوث، پیسوں کو اپنا، کیپٹلزم نے اس طریقے سے ہمارے ہاں پنجے گاڑے ہیں۔ آپ آج سے 200-150 سال پہلے کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، اس وقت جو الفا میل ہوتے تھے نا، اس وقت کے الفا میل، آپ اس بات پہ غور کرنا، اس وقت کے الفا میل وہ ہوتے تھے جو لوگوں پر اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اس وقت فیم میں وہ انسان ہوتا تھا کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، ان کے آنے پر میری ضرورت پوری ہوگی، ہمارے گھر کے بچے بھوکے ہیں، وہ کھانا کھائیں گے، ہمارے گاؤں کا وکاس ہوگا، پردھان جی، بڑے پردھان جی بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری صاحب، سرپنچ جی، ہماری یہ ضرورت ہے۔ تو زبان چلتی تھی ان کی، تو وہ کہتے تھے یہ زمین پڑی ہے، اتنی زمین پڑی ہے تیری، ہاتھ سے رکھ لے۔ وہ زمانہ تھا، کیپٹلزم یہاں پر نہیں تھا، وہ الفا میل تھے۔ آج آپ دیکھ لیں الفا میل کون ہے؟ الفا میل وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ کون سے سیلیبریٹی ہیں جن کے پاس پیسے؟ صرف بزنس کرا انہوں نے، پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، فرعون کے پاس بھی بہت تھا۔ تو کیا پیسہ کما لینا ہی کامیابی ہے؟ جو لوگوں کی نظر یہی کہہ رہی ہے آج کی کہ پیسہ ہی کمانا کامیابی ہے، کیونکہ وہ لوگ ہی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، ان لوگوں کے گمان اور ان لوگوں کے دماغ میں یہ ہے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک بہت بڑی زندگی ہے جو ختم نہیں ہونے والی، جس میں اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ سمندر میں تم ایک سوئی ڈبو اور اس سوئی کو باہر نکالو اور اس پہ جو قطرہ باقی رہ جائے وہ اس دنیا جہان کی زندگی ہے، اس کے بعد جو سمندر بچتا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس پہ ایمان کتنے لوگوں کا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ بات کہ کتنے لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ جانتے کہ ایمان یہ بھی نہیں ہے کہ اگر میں یہاں چوری کروں تو مجھے اس کا اجر قیامت میں بھی دینا پڑ جائے گا۔ دوسری بات، ایک لوگ ہے جو کرما بلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ جو کرما بلیو بھی نہیں کرتے، جو ایتھیسٹ مان لیتے ہیں۔ ہم نے مان لو کسی ایک ایتھیسٹ نے مرڈر کرا چھپ چھپا کے کسی کا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے باڈی گاڑ دی، کچھ پتہ نہیں چلا، کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو اب مجھے ایک بات آپ شہباز بھائی یہ بتائیں کہ جب اس بندے کے بارے میں نا دنیا میں کسی کو پتہ چلا کہ اسے ایک مرڈر کر کے بیٹھا ہے اور اتنا بڑا امیر آدمی بنا ہے، کیسا بن گیا ہے اور اس پہ پیسے آئے ہیں، یہ چوریاں کرتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ اب اس کا اجر اسے یہاں نہیں ملنا، قیامت میں ملے گا نہیں ملے گا؟ تو قیامت رکھی کس لیے گئی ہے؟
انہیں کاموں کے لیے رکھی گئی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا, ہم جو کریں گے وہ یہی کہ یہی رہ جائے گا, قیامت کا دن ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ بالکل جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. کوئی سچی بات کریں, آپ اگر کوئی غلطی بھی کریں گے تو اس کی بھی سزا آپ کو آخرت میں ملنی ہے, جس میں اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ اگر آج ایک نیکی اور ایک برائی بھی ہے تو تیرا رب اسے تول کے دکھا دے گا. اللہ خود فرما رہا ہے. تو آپ خود سوچیں, یہ لوگوں کا یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہونے والا, پیسہ ہی ہے, موڈیسٹی کی زندگی, بے پردہ, بے غیرتی, بےعزتی, یہ ساری چیزیں بہت موڈیسٹی والی, اس میں لائف یہ زندگی جینے کا طریقہ ہے. آپ مانتے ہیں زندگی کو جینے کا طریقہ؟ یہ تو میرے خیال سے ایک ایسی چیز پھیلائی گئی ہے ہمارے معاشرے میں, یا آپ کہہ لیں کہ کیپٹلزم جب سے آیا ہے تو 50% علم لوگوں میں سے چلا گیا. پڑھنا چھوڑ دیا, پڑھنا بھی چھوڑا ہے تو ان کی مینٹیلٹی چینج ہو گئی نا. اب دیکھیں, داماد بھی آتا ہے تو پیسے کے بیس پر, لڑکی پیدا ہوتی ہے تو پیسے کے بیس پر. جنہوں نے پیسے کو اپنا خدا بنا لیا ہے یہ کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ ان کی اوقات یہی ہے کہ دوسری قوم سے پٹیں بھائی اور روئیں نا. رونے کا موقع نہیں ہے اب آپ کے پاس, اب آپ رو نہیں سکتے. جس نے قرآن کو چھوڑا, کہ وہ قرآن کے اندر نہیں آتا. میں بڑے بڑے مبلغ کی بات کر رہا ہوں, یہ بیٹھ کر کے ممبروں پہ مولوی صاحب بیان دے رہے ہوتے ہیں جمعے کے دن کہ قیامت کے دن ہر کوئی جہنم میں جا رہے گا, تو اس کے ڈر سے, جہنم کے ڈر سے نا ہر نبی کہے گا اے اللہ میری جان, اے اللہ میری جان, اے اللہ میری جان, یا رب نفسی, یا رب نفسی. بس ایک ہی نبی ہوں گے, وہ ہمارے نبی ہوں گے, یا ربی امتی امتی, یا ربی امتی امتی. اور اس پر مسلمان جھوم جاتا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ایک رخ ہے سکے کا, یہ ایک رخ ہے. دوسرا مضبوط رخ قرآن مجید میں آتا ہے, وہ ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے ان لوگوں کی شکایت لگائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, جنہوں نے قرآن سے کوئی رزلٹ حاصل کر کے لوگوں تک نہیں پہنچایا, جس نے قرآن نہیں پہنچایا لوگوں تک. ایک مسلمان کی حیثیت کیا ہے اس دنیا میں؟ ایک مومن کا کام, مومن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن کا علم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دو لوگ ایسے ہیں جن پر رس کیا جا سکتا ہے, یعنی ان سے جیلس فیل کی جا سکتی ہے, کلسا جا سکتا ہے. دو پیشن والے, ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا اور وہ غریبوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہو اللہ کے واسطے. دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ قرآن لوگوں تک سناتا ہو, یا لوگوں تک قرآن پھیلاتا ہو. آپ سوچ کے دیکھیں قرآن کے لیے کتنی چیزیں آئی ہیں. قرآن کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امت کی شکایت لگائیں گے. وقال الرسول یا رب ان قومی ھذا اتخذ القرآن مہجورا. اے اللہ, یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا تھا. سوچ کے دیکھیں آپ, قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینکنے پر ہی تو یہ ساری کیچڑ آ رہی ہیں. جتنی بھی برائی ہے یہ وجہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے کہ فلاں ہماری ضرورت پوری کر دے گا. اور اتنا بے وقوف ذہن ہو جانا, ایک گوبر بھکت بن جانا کہ مولا علی کو کیوں نہیں پکار سکتے. اور بھائی مولا علی انسان تھے, پیغمبر کے بھائی تھے اور داماد رسول تھے, اور بہت انٹیلیجنٹ لیول پر تھے. سارا علم اللہ کے رسول سے جو آیا ہے مولا علی کے پاس آیا ہے. نبی اگر علم کا شہر ہیں تو علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی کی کوئی تعریف نہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا. کوئی ہمارے مولا علی کی تعریف نہیں کر سکتا مگر جیسی کہ جیسے حدیث میں بیان ہوئی. کوئی پہنچ نہیں سکتا, اتنے بڑے لیول پر ہیں وہ. لیکن اگر وہی نہج البلاغہ میں شیعوں کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب, یعنی جو قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ میں اگر حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں, حسن و حسین دونوں حسنین کو, کہ اللہ سے مانگو, اللہ کے دربار وہ دربار ہے جہاں سے کوئی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اللہ کا دربار وہ دربار ہے جہاں کوئی قاصد کی ضرورت نہیں ہے تمہیں, تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہو. ڈائریکٹ مانگنے پر وہابی کا فتویٰ. وہابی ٹھیک ہے, آپ وہابی کہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارے صحابہ کا عقیدہ ایسا ہی تھا جیسا آج وہابی ہوا ہے. ارے ایک میں آپ سے کیا بڑے دل رنج سے بات کر رہا ہوں, یہ والی بہت دکھ ہوتا ہے اس بات پہ یہ کہتے ہوئے کہ جو آپ نے حدیث بیان کری اس سے پہلے کہ اللہ اور اس کا رسول قیامت کے روز جو صرف بولے گا, اللہ کے نبی بول رہے ہوں گے کہ میری امت میری امت. ایک طبقہ ہی کہہ لیتے ہیں اسے, وہ کہتا ہے رسول اللہ ہماری جنت بھی ہماری, تم سارے جہنمی.
یہ مجھے یہ نہیں جاننا کہ کیا کر رہے ہیں, مجھے یہ جاننا ہے انہیں یہ فتوا ملا کہاں سے کہ جنت بھی ہماری ہے اور رسول اللہ بھی ہمارا ہے, تم سب جہنمی ہو. انہیں جہنمی کہنے کا فتوا ملا کہاں سے کسی کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے پچھلے میرے خیال سے 100 سال میں مسلمانوں کا سر شرم سے بہت جھکایا ہے. سب سے زیادہ شرمندگی اگر مسلمان قوم کو ہوئی ہے تو وہ اسی طبقے کی وجہ سے ہوئی ہے. سب سے زیادہ اگر مسلمان کی ذلت اور بے عزتی کا باعث کوئی بنا ہے تو وہ یہی طبقہ بنا ہے. اور ان کی خود کی حیثیت یہ ہے کہ خود کو نبی کا غلام کہتے ہیں, اور ایک جگہ نبی کا نام لیتے ہیں, دوسری جگہ کسی بھی 2 ٹکے کے بزرگ کے پاس جا کے اپنی ضرورت پوری کرا رہے ہوتے ہیں. اپنی بیوی کو جو ہے نعوذ باللہ میں وہ لفظ نہیں استعمال نہیں کرنا چاہتا, اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے رزق مانگ رہے ہوتے ہیں, اس سے غیب میں پکار رہے ہوتے ہیں, اور اس پر قرآن کی وداؤٹ کانٹیکسٹ آیتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں پکار سکتے. دیکھو عیسیٰ نے بھی تو کہا تھا کہ منصاری اللہ, تم کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے. بھائی ان کی ٹیم, ان کے لوگ, ان کے جو ساتھی تھے وہ سامنے کھڑے تھے, ٹھیک ہے. اگر ان کے ساتھی کیوں حضرت عیسیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ آؤ میری مدد کو؟ وہ موسیٰ کا زمانہ نہیں تھا, موسیٰ جا چکے تھے اس دنیا سے, حالانکہ اپنی قبر میں تھے. اللہ کے نبی کو بھی دکھے نا, تو اللہ کے نبی کو جب طائف میں پتھر مارے جا رہے تھے تو موسیٰ کو کیوں نہیں بلایا تھا آپ نے؟ حمزہ کو کیوں نہیں بلایا تھا آپ نے؟ ضرورت پوری. اللہ کے نبی کی پوری 23 سالہ زندگی یا 63 سالہ زندگی اللہ کی ہی مدد لی ہے. اللہ کے نبی نے, رسول اللہ نے اللہ کی ہی مدد لی ہے. اور سچائی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا کسی کی. اس کے بعد بھی یہ لوگ اسی پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں فلاں بزرگ کے پاس جا کر کے وہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. وہ بھائی بات تو جب پہنچائیں گے نا جب وہ خود سنیں گے. قرآن میں تو کلیئر ہو گیا نا, اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. بھلا کون ہے جو تمہاری دعا کو سنتا ہے, جو تمہاری مصیبت ہوتی ہے تم سے دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون, تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. اس کے باوجود قومیں ایسی ہیں, اس کے باوجود ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ہونے کے بجائے اور دن بدن جاہل ہوتے جا رہے ہیں. لڑنے کے لیے تیار ہیں, لڑ جائیں گے. اور میں دوسری قوموں کو بھی دعوت دے رہا ہوں, جہاں تک میری بات چلی جائے, کہ یار آپ ایک بار سوچو, تھنک آف, مطلب جتنا ہو سکے آپ سے سوچو آپ یار. اچھا میں اس میں ایک بات کروں, آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کرا, ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اس میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے, آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ذرے کا, مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہے. اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے کو نہ پہنچتا. میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے اور یہ مسلمان کیا کر رہا ہے. قرآن کی آیت اللہ کے نبی کے لیے کیا آئی ہے, اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا, اور یہ دوسروں سے پاس جانا, یہ والی مراد پوری کر دے, یہ والی مراد پوری کر دے, میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا, میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا. اچھا آپ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں, کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی دنیا کا, یہ تو ہدایت پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے, یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, آپ یاد رکھیے گا. اس کے اندر آیا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. آپ اس کا پہلا صفحہ کھولیں, پہلا پیج, پہلے پیج پر ہی آپ کو توحید کی چاشنی مل جائے گی, مٹھاس. جو لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے اس کے لیے مٹھاس ہے یہ. جی بالکل. یہ آتی ہے تیسری آیت ہے. پہلی آ گئی الحمدللہ رب العالمین, دوسری آ گئی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں, اس گاڈ سے جس کی کوئی شکل نہیں ہے. شکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ہیومن نہیں ہے, وہ ہیومن کا کریٹر ہے, اس کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک سورج کی کوئی شکل نہیں ہے. جن لوگوں نے کتاب بنائی ہے اس کی شکل دکھاؤ, اس کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں آپ دکھائیں گے بھائی صاحب. چلیے ٹھیک ہے, یہ تو خیر ایک کتاب ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں سورج کا بنانے والا گاڈ, تو کیا سورج کو دیکھنے والا بھی اس کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں.
وہ 5 سیکنڈ کے بعد اس کی آنکھیں نیچے, اس کا فوٹو ووٹو کلک کر سکتے ہیں. بٹ جس نے سورج بنائے, جس نے گیلیکسیز بنائی, کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اللہ کی کرسی نے 7 زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے. روایت میں آتا ہے, تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی کے نیچے نا ایک سمندر ہے. اس سمندر میں جب لہر اٹھتی ہے تو اس لہر کا والیوم 7 زمین آسمان کے جتنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے, سب سے بڑے فرشتے عرش کے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے. تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا سائز اتنا ہے کہ اگر وہ اپنے ناخون پر, انگوٹھے کے ناخون پر اس دنیا کا پانی, اس پلانٹ کا پانی یعنی 7 سمندر کو رکھ لے تو وہ پانی اس کے انگوٹھے سے نیچے نہیں گرے گا. ایک ایسے گوڈ کو آپ نے تصویر میں لا کے رکھ دیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہو سکتا ہے اس کے اتنے ہاتھ ہیں یا پھر اتنے سر ہیں. ہاؤ از دس پاسبل؟ اس پر سوچنا. اور میں آپ کو بتاؤں, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس پہ سوچتا نہیں ہوگا, وہ سوچتا ہوگا, لیکن ایک عمر ہوتی ہے سوچنے کی. جب انسان 15 سے 25 کی عمر کے بیچ ہوتا ہے نا, تب اگر اس نے سوچ لیا اور کسی رزلٹ پہ پہنچ گیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر 25 کی عمر تک پہنچ رہا ہے نا, اور وہ اس طبقے کے ساتھ رہتا ہے جو بہت سختی سے شرک کرتے ہیں, شرک کی گھٹی اسے پلاتے ہیں, اسے سمجھاتے ہیں کہ نہیں گاڈ نے اس انسان کو بھیجا تھا تو یہ بہت پاورفل انسان تھا XYZ, اس کو گھٹی پلائی جاتی ہے, بھکت بنایا جاتا ہے, اندھ بھکت ہو جاتا ہے, تب جا کے شرک کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خلقت پہ پیدا کیا ہے. ہر انسان توحید کا ماننے والا ہوتا ہے شروع میں, پھر اس کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ ہمارے جو ہے گاڈ ہیں, ایسے دکھتے ہیں, یہ بھی فوٹو ان کی, یا پھر یہ رہا ان کا عکس, یا پھر یہ ان کی. ابراہیم سے پوچھے نا, ابراہیم کتنے چھوٹے بچے ہیں بھائی. ابراہیم کے بارے میں, چھوٹے بچے کہہ رہا ہوں, سوری, نعوذ باللہ من ذالک, میں کہتا ہوں ابراہیم ابھی چھوٹی سی عمر کے ہیں اور اپنے پاپا سے کہتے ہیں کہ یار یہ جو بت ہے یہ ہماری ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے. آئیڈل, یہ جو آئیڈل ہے یہ ہماری ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ جو 3 آئیڈل تھے وہاں پر گرجا گھر میں کسی, تو وہاں انہوں نے سب کچھ توڑ کر کے نا ایک کے گدھے پر رکھا, اور جب سب آئے انہوں نے کہا کہ کس نے کیا, تو انہوں نے کہا اسی سے پوچھو اس کے پاس ہتھوڑا ہے. تو لوگوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, یہ بول نہیں سکتا تو تمہارا گاڈ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہے توحید جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے, حضرت ابراہیم کے حوالے سے, حضرت نوح کے حوالے سے, حضرت موسیٰ, جتنے بھی نبی آئے ہیں سب توحید سے لبریز ہیں. دیکھو دنیا کا بنانے والا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے, اور واقعی میں بغیر ایک ایسی چیز جو بنانے سے بنا بنائے بن گئی ہے, وہ تو بنائی جا سکتی ہے نا. جو بغیر بنائے بن گئی ہے چیز, بنی بنائی ہے, اس کو تو انسان بنا سکتا ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان, سائنٹسٹ یا سب زمین و آسمان کے لوگ مل کر کے ایک مکھی بنا دینا, تو میں اس کو پوجوں گا, اس کو اپنا خدا مانوں گا, جیسا وہ انسان کہے گا ویسا کروں گا, اس کا غلام بن کے جیوں گا. ایون میں ہی نہیں, میرا اہل بیت, میرے اہل بیت میں ہزاروں لوگ آئیں گے, لاکھوں کی تعداد آئے گی. ایون چلیں اس سے بڑی بات لیں, اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ سائنٹسٹ مل کر کے ایک مکھی بنا دیں یا پھر ایک انڈے میں سے چوزا نکال دیں, تو میں اور میرے والد صاحب حضرت مولانا عبد الرحیم خان صاحب ریاضی, وہ بھی آئیں گے اس کو خدا ماننے کے لیے. بنائیں. یہی تو خوبصورتی ہے قرآن مجید کی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی مکھی بھی بنا دینا تو بھی بے شک اس کو خدا مان لینا, لیکن تم نہیں بنا سکتے. اس جیسی ایک آیت تو لے آؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں فرما رہا ہے اس جیسی ایک آیت بھی لے آؤ. جتنے بھی ہو اللہ کے علاوہ شرک کرنے والے ہو, سب کو اکٹھا کرو, ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے کچھ نصیحت حاصل کرے گی. اس میں آتا ہے مشرکین عرب اللہ کے رسول کے زمانے میں, میسنجر پروفٹ کے زمانے میں, رسول اللہ کے زمانے میں جو مشرکین عرب تھے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی ان سے پوچھئے کیا زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے, تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے. تو ان سے پوچھو کہ انہوں نے حاجت روائیں سب کیوں بنا رکھے ہیں, چھوٹے چھوٹے گاڈس, منی گاڈس, کہ یہ ہمیں کھانا دے دیں گے, یہ ہمیں پانی دے دیں گے, یہ ہمیں سفر والے گاڈ ہیں, یہ ہمارے پیسے والے گاڈ ہیں. اس چیز میں انسان کو سوچنا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کچھ لوگوں سے کہ بہت سے آپ کے واقعہ بیان کریں جو لوگ سوچتے ہیں یہ بس فروئی باتیں ہیں.
تو میں ان سے اس قرآن کے حوالے سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ کیا کہتے ہیں فروئی باتیں ہیں تو لوگ اس قرآن کو پڑھ کے اسلام میں داخل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک فٹ بالر نے بھی شاید اسلام قبول کرا, ایک لیڈی نے ابھی اسلام قبول کرا, اس نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں میں نے جب اسے پڑھنا شروع کرا تھا نفرت کے ساتھ پڑھنا شروع کرا تھا, 15 دن میں اسلام قبول کرا, 15 دن میں اس نے قرآن کو کمپلیٹ کرا. اور سورہ بقرہ اس نے اس وجہ سے پڑھی تھی ان کو یہودیوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے کہ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں آیا ہے, دیکھتی ہوں اس میں کیا ہے. 15 دن میں اس نے پورا قرآن کمپلیٹ کر دیا. اتنا اس کو اس کے اندر سے ٹیکسچر ملا, اس کے اندر اصل توحید, گاڑی توحید اور ساری چیزیں. قرآن ہے کس لیے؟ اسی چیز کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. باقی انشاءاللہ نیکسٹ